أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ شعبان اور روح کی حقیقت۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی روحیں آتی ہیں، آتما آتی ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ صرف اور صرف زیادہ تر روح کے اوپر ہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو شعبان کے بارے میں بتلایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے شعبان کے بارے میں ایک دو باتیں جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں۔ سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے تھے؟ آئیے اس بارے میں بھی حدیث سن لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور نام اعمال کو چڑھایا جاتا ہے۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اوپر چڑھیں، جب میرے نام اعمال اوپر لے جایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر لوگوں کے، ہمارے اور آپ کے نام اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ کب لے جائے جاتے ہیں اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ فلاں تاریخ میں شعبان کے فلاں دن میں لوگوں کے نام اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا کیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ سورہ دخان کی جو آیت ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اور پھر لوگوں کی عقلوں پر تعجب ہے کہ کیا کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیتیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور اقوال کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا، اکرامہ نے کہا ہے، جبکہ جتنی بھی رائے ہیں وہ سب قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف اگر کسی کی بات آ جائے تو وہ بات لی جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب دیکھیے 15ویں شعبان آنے والی ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، مبارک رات ہے، فیصلے والی رات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ خوب ڈھنڈورا پیٹیں گے، پیٹنے دیجیے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے سے وہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی۔ اب ابھی دن ہے، اب کوئی انسان کہے کہ رات ہے، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ رات ہے تو رات ہو جائے گی؟ نہیں ہے، دن ہی ہوتا ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو لوگ ثابت کرتے ہیں تو کرنے دیجیے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے؟ اللہ نے اس کا نام خود بتلا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب یہ قدر کی رات کہاں ہے؟ کس مہینے میں؟ شوال میں ہے، شعبان میں ہے، محرم میں ہے، کس مہینے کے اندر ہے؟ اللہ نے خود اس کا نام بھی بتلا دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ دیکھیے اتنی صراحت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شب برات کی رات ہے۔ یہ شب برات تو اصل میں قرآن اور حدیث کا نام ہی نہیں ہے، عربی کا نام نہیں۔ قرآن اور حدیث تو دور کی بات ہے، عربی کا نام نہیں ہے، یہ فارسی اور اردو اور سنسکرت کا نام ہے۔ اب شب کا معنی کیا ہوتا؟ رات۔ برات بولے تو یہ حمزہ کے ساتھ عربی میں استعمال ہوتا ہے، حمزہ کے ساتھ، یعنی الف اس کے اوپر حمزہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیزاری والی رات، نفرت والی رات، اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے والی رات، اس کا معنی ہوا۔ اور اگر ہم جو ہے فارسی میں اس کا معنی لیں گے بغیر حمزہ کے برات، تو برات کا معنی ہوتا ہے حصہ، نقد، ایک حصہ، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اگر اردو میں لیں گے تو اردو میں برات تو جانتی ہیں، دلہے کے ساتھ جو فوج ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے دلہے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اسے برات بولتے ہیں۔ یہ فارسی، یہ عربی کا نام ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث کی بات ہوتی تو اس کا نام ہوتا عربی میں، لیکن یہ فارسی میں اس کا ذکر ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ فارسی کا جب یہ لفظ ہے تو فارسی کہاں بولی جاتی ہے؟ ایران کے اندر۔ ایران کے لوگ زیادہ تر کون ہیں؟ شیعہ ہے۔ یہ شیعوں کے ذریعے مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ شب برات مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ کام کس کا ہے؟ شیعوں کا ہے۔ شیعہ نے مسلمانوں کے اندر شب برات کے نام سے گھسا دیا ہے۔ شیعہ لوگ جو ہے آج بھی، پہلے بھی اور آج بھی کیا کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو یہ لوگ محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور ان کا ایک امام ہے، امام مہدی، جو غائب ہو گیا تھا، پیدا ہوتے ہی 5 سال کے بعد غائب ہو گیا تھا، اب وہ آنے والا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے شیعہ لوگ اسی رات میں اس امام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ جو ہے نیٹ پر ماریے، گوگل پر ماریے، ایران کا، عراق کا، یہ 2 جگہ بہت ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں۔ ایران کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، وہاں تو بہت بڑے پیمانے پر شب برات کی رات میں فنکشن منایا جاتا ہے، عالی شان فنکشن، اور اسی مسجد کے اندر انتظار کیا جاتا ہے امام غائب کا۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی رات میں شیعہ لوگ اپنے آپ کو بیزاری کا اعلان کرتے، کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ یہ اعلان کرتے کہ ہمیں صحابہ کرام سے نفرت ہے۔ دیکھیے، اور وہی چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے شب برات کے نام سے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآنی آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں، احادیث کی غلط تعویلات کرتے ہیں، بتلاتے کہ یہ حدیث کے اندر ہے۔ شب برات کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ترمذی کی حدیث اب آپ کو سنائیں گے کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر جو ہے اللہ شب برات کی رات میں مغفرت کرتا ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ کہا ہے کہ سمعت محمدن یضعف ھذا الحدیث، یہ الفاظ ہیں
کہ میں نے امام بخاری کو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا، یہ بیان نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، سب من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک روایت ہے، دیکھیے کیسے لوگ ہیں کہ لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو تم اس کو نہیں مانتے ہو، ایسا وہ بولیں گے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیث کو صحیح کہا جس کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنی باری آ جاتی ہے تو پہلے لے لیتے ہیں۔ دراصل ایک حدیث ہے جس کی سند تو اس کے اندر کمزوری ہے، لیکن بہت ساری سند کو ملا کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ حسن درجہ ہے۔ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ جھانکتا ہے اور سوائے کافروں کے اور ان لوگوں کے جن دو انسان کے درمیان میں دشمنی ہوتی ہے تمام مسلمانوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صحیح روایت ہے، یعنی کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن عبادت کرنے کا تذکرہ کہاں؟ اس حدیث کو تو سب سے پہلے صحابہ کرام نے بیان کیا تھا۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ میلہ ٹھیلا لگانا ہے اور اس رات جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث خود بیان فرمائی، لیکن مدینے کے اندر 10 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، کبھی 15ویں شعبان یعنی کہ شب برات نہیں منائے۔ یہ تو نام ہی تب نہیں تھا تو وہ تو تذکرہ ہی چھوڑ دیجیے۔ تو زبردستی کیا ہے؟ ضعیف اور موضوع روایتوں کو لے کر کے اس رات عبادتوں کو بجا لانے کی لوگوں کو ترغیب دلاتے۔ اس بارے میں کوئی صحیح روایتیں نہیں، سب من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں۔ اور اس رات کیسی کیسی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الالفیہ، 1000 رکعت کی نماز، اور پتہ نہیں کیسی کیسی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی کہنا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ کام جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تم بھی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت ہے کہ جس کام کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تم بھی مت کرو۔ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ اس شب برات کی رات کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس رات میں ہمارے بڑوں کی روحیں آتی ہے، آتما آتی ہے۔ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان شب برات سے پہلے مر گیا ہے، یعنی رمضان سے لے کر کے اب تک، تو اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے، اور یہ شب برات کی رات میں ملتی ہے، یعنی جہاں روح ہے وہاں ملتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی روحیں ہمارے گھر آتی ہے اور گھر کو سجاتے ہیں، پاک پاکیزہ کرتے ہیں اور کھانے وغیرہ پکا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک بات ذرا سوچئے کہ لوگ جو ہے گھر کے اندر طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں اور پھر جو ہے گھر کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، کس لیے کہ ہمارے بڑے آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں۔ کتنی تعجب والی بات ہے کہ جو وہ قبر کے اندر ہے وہ لوگ گھر میں آتے ہیں شب برات کی رات میں، اور جو گھر والے وہ قبرستان میں رہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو گھر والے ہیں وہ قبرستان میں رہتے ہیں اور جو قبر والے ہیں وہ گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا روحیں آ سکتی ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اصل میرا خطبہ جمعہ یہی ہے کہ روح آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ شب برات تو غلط ہے ہی ہے، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بدعات اور خرافات ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن جو غلط عقیدہ ہے جس کو بہت سارے لوگ مسلمان مانتے ہیں، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر۔ بہت سارے مسلمان جو ہے اگر کہیں پر اگر کسی گھر کے اندر کسی نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، تو بولتے کہ اس کی آتما گھر میں آ رہی ہے۔ یہ آتما آنے جانے کا عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی گھس گیا، وہ بھی مضبوط مانتے ہیں مسلمان کہ آتما آتی ہے، آتما بھٹکتی ہے، کوے کے شکل میں آتما آ کر کے کھا کر کے جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ روح، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح واپس آ سکتی ہے؟ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو روح کے بارے میں بتلاتے۔ یہ روح
نہ دیکھنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیسی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، ذرا غور سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یہودی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ یہودی لوگ سوال کر بیٹھے کہ روح کیا چیز ہے، ذرا بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اتنے میں وہی آ گئے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو میرے رب کا ایک حکم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ایک حکم ہے جو ہمارے جسموں کے اندر ہے۔ کہاں ہے یہ ہمیں نہ محسوس ہوتا ہے نہ ہی دکھائی دے سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ کیسی، اس کی رنگت کیسی ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، بس یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، دنیا والوں تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ فین چل رہا ہے، یہ ٹیوب لائٹ روشن ہے، آج تک انسان کو یہ نہیں پتا چلا کہ کرنٹ کیسی ہے۔ وائر کے اندر تو کرنٹ ہے، بٹن ڈالتی ہی یہ سب چلنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کرنٹ انسان کو دکھ رہا ہے کہ فین چل رہا ہے، لائٹ سلگی ہوئی ہے، جل رہی ہے، لیکن کرنٹ معلوم ہوتا ہے وائر کے اندر دکھتا ہے۔ یہ تو انسان کی پیداوار ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ انسان اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ روح ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسموں کے اندر ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھی نہیں بتلایا۔ اب یہ روح رہتی کہاں ہے یہ بھی سن لیجیے۔ پہلے روح یا پہلے جسم، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے روح ہے، یاد رکھ لیجیے، جسم بعد میں ہے۔ پہلے اللہ نے روح کو بنا دیا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رواح جنود مجندہ، کہ یہ سب لوگوں کی جو روح ہے نا، آتما بولے تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے، یہ تمام لوگوں کی جو آتمائیں ہیں، جو روحیں ہیں، یہ ایک جس طرح سے فوجی اور لشکر والے ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر کے رکتے ہیں، کہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اسی طرح سے یہ روح عالم ارواح میں ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اور جو روح وہاں پر ایک دوسرے سے مل کر کے ہے، دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں گے، اور جن کو وہاں نفرت ہے، وہاں پر عالم ارواح میں دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے سے نفرت رہے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، اگر آپ نے عالم ارواح میں کسی سے ملاقات کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس سے ملاقات ہوگی، اور جس سے وہاں نفرت تھی دنیا کے اندر بھی نفرت رہے گی، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے روح کو ایک جگہ پیدا کیا ہے، پہلے اللہ جسم بناتا ہے، اس کے بعد اللہ روح ڈالتا ہے، اپنی پھونک ڈالتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سنیے، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور صورت کو بنایا، ڈھانچہ بنا دیا، مٹی کا ڈھانچہ اللہ نے بنا دیا، اسے جنت کے اندر رکھ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، جب تک اللہ نے چاہا تب تک کے لیے اللہ نے اس آدم علیہ السلام کے پتلے کو چھوڑ دیا تھا جنت کے اندر۔ ابلیس آتا، وہ مردود ابلیس آتا، پتلے کے چاروں طرف چکر لگاتا، چاروں طرف چکر لگا رہا، پتلے کو کیا ہے کیا ہے، ٹھوک کے دیکھتا، پتلے کے اوپر مار کر کے دیکھتا ابلیس۔ تو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ یہ تو اجوف ہے، خالی ہے۔ اب خالی مٹکا جو ہے، اگر گھڑا خالی ہے، آپ اگر ماریں گے تو اس سے ٹک ٹک کی آواز آتی، وہ آواز آ رہی تھی۔ تو ابلیس اس وقت کہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے یہ دیکھا کہ ٹک ٹک کی آواز ہے، خالی آواز ہے، تو کہا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جس کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، جس کو اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں رہے گا۔ آج ہم اور آپ ایسے ہی ہیں، آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں، خوشی میں، یا پھر کسی اور وقت میں، گھبراہٹ میں، انسان جو ہے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا ہے۔ یہ لیجیے، آپ ایسے باہر ہو جاتا ہے، نہ آؤ دیکھتا نہ تاؤ، چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو ابلیس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے اندر جو ہے کھوکھلا پن ہے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ یہ تو حضرت آدم کی بات ہے، ہماری اور آپ کی بات بھی سن لیجئے کہ ہمارے اندر اللہ روح کب پھونکتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان، تم میں سے ہر ایک انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن تک۔ اس کے بعد 40 دن تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، نطفہ، خون، اور پھر جو ہے گوشت کا تکہ کلیجی کے جیسا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہوا، کتنے مہینہ ہو گئے؟ 4 مہینہ ہو گئے، 120 ڈیز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتوں کو دے کر کے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ فرشتے، تم اس انسان کے جو ماں کے پیٹ میں ہے، تم اس انسان کے کام کو لکھ دو کہ وہ انسان کیا کرے گا، وَعَمَلَهُ، اس کے کام کو لکھ دو، وَرِزْقَهُ، اس کے رزق کو لکھ دو۔ جی ہاں، ہم کیا کھائیں گے اللہ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ میں، کتنا بھی آپ ہاتھ پاؤں مار لیں گے تو جتنا لکھا ہے اللہ نے اتنا ہی آپ کو ملے گا، یاد رکھ لیجئے۔ رزق ماں کے پیٹ میں۔ تیسری وَأَجَلَهُ، اس کی عمر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے یہ نیک ہوگا یا پھر برا، یہ بھی لکھ دو۔ اللہ اکبر، لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد ہی ایک عورت کے پیٹ میں حرکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، بچہ ہلنا ڈولنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی عورت کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اور یہ 4 مہینے سے پہلے بھی کسی مشین کے ذریعے کوئی یہ معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل یہ کام لوگ کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے تو رکھ لیتے ہیں، لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں۔ یہ کب کرتے ہیں؟ 4 مہینے کے بعد، 120 ڈیز کے بعد کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ آج تک ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو 4 مہینے پہلے بتلا دے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ سائنس اتنا ترقی کر جائے اور یہ بتلا دے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یعنی کہ 1 مہینہ میں 2 مہینہ ہی میں بتلا دے، تو یہ نہیں بتلا سکتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے، یہ نہیں بتلا سکتے ہیں کتنے دن زندہ رہے گا، یہ نہیں بتلا سکتے کہ یہ اچھا ہوگا یا پھر برا ہوگا، یہ نہیں بتلا سکتے کہ یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پہلے مر جائے گا، یہ قیامت تک کوئی مشین نہیں بتلا سکتی ہے۔ بچہ گورا ہوگا کہ کالا ہوگا یہ نہیں بتلا سکتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مشین نے بتلایا کہ یہ جو ہے لڑکی ہے، ماں باپ نے آپریشن کروا لیا اس بچے کے ماں باپ نے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ تو لڑکا تھا۔ دیکھیے مشین کی خرابی۔ ہاں، اور ایک بات جو میں خاص طور سے یاد کر کے آیا ہوں بولنے کے لیے، اور وہ بولنا ہے، جانتے ہیں کیا، جب روح کی بات آ گئی ہے تو میں بتلا رہا ہوں۔ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے، اسکیم، فراڈ چل رہا ہے، ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ کیا ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا ہے، وہ ڈاکٹر لوگ بول دے رہے ہیں کہ اس بچے کا ہارٹ بیٹ اچھا نہیں ہے، اس کے گردے میں، کڈنی میں ہول ہے، اس کے دل میں ہول ہے، لہٰذا تم اس بچے کو مار دو، آپریشن کروا لو۔ یہ بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور لوگ کروا رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا بھی نہیں، حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ اسکیم ہے، یاد رکھ لیجئے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں کو پیسہ چاہیے۔ بھائی کیسے معلوم ہو جا رہا ہے کہ ایسا ویسا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے خود ایک بہن نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بچی ہے، اس کو بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اب وہ جو لڑکا تھا بولا کہ کچھ بھی ہم نہیں گرائیں گے، نہیں ماریں گے۔ اس کے بعد جب بچی پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے اچھی بھی ہے۔ یہ لیجیے، یہ بہت زیادہ ہو رہا۔ جو لوگ بھی ایسا کراتے ہیں نا، ڈاکٹروں کی بات کو سن کر کے کہ بچے کا ہارٹ بیٹ اچھا نہیں ہے، دل بہت چھوٹا ہے، اس کی کڈنی نہیں بنی ہے، اس کا گوشت نہیں بنا ہے، اور 6 مہینہ 7 مہینہ میں دوائی کھا کر کے گلا دیتے ہیں یا آپریشن کروا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، یہ علم رہنی چاہیے آپ لوگوں کو، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں،
یوں سمجھ، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ماں باپ ہے 80 سال 90 سال کے، ان کو ہارٹ کا آپریشن کرانا پڑتا ہے کہ نہیں کرانا پڑتا ہے؟ بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم اور آپ ان کو مار دیتے ہیں کیا؟ جو بیمار ہے، اگر مان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ بیمار ہے، لیکن اسی کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ایک بڈھا ہے، ایک ماں باپ ہے، ایک انسان کے ماں باپ ہے، 70 سال 80 سال عمر ہے، وہ زمین کے اوپر بیمار ہے، اس کا کڈنی خراب ہو گیا، تو کیا ایک اولاد اپنے ماں باپ کو جان سے مار دیتا ہے؟ نہیں نا. تو جس طرح سے ایک زندے انسان کو مارنا حرام ہے، اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو مارنا بھی حرام ہے. یاد رکھ لیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ روح جو ہے اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دیتا ہے. یہ روح ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ رب العالمین ایک انسان کے جسم میں ڈال دیتا ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ روح ایک انسان کے جسم میں تو آ گئی، انسان زندہ ہو گیا، دنیا میں آیا. اب ایک انسان جب مر جاتا ہے یا مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. روح کے بارے میں آپ نے سن لیا تفصیلات سے، اب یہ روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے، اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، تیسرے تو کچھ نہیں ہے. ایک تو مومن ہے اور دوسرے فاسق اور فاجر ہے، گنہگار ہے. مومن کے علاوہ فاسق، فاجر، بدکار اور کافر، یہ سب آگے دو طرح کے لوگ ہیں. مسلمان اور کفار اور مشرکین، یہ دونوں کی روح اور آتما جو ہے الگ الگ جگہ میں رکھی جاتی ہے. یاد رکھ لیجیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، کہ ہرگز نہیں، جو نیک لوگوں کی کتابیں ہیں، جو نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہے، جو نیک لوگوں کی آتمائیں ہیں، جو نیک لوگوں کی روح ہے، وہ علین کے اندر رکھی جاتی ہے. یہ علین کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت کے اندر. کہاں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ علین ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے یا شہدہ المقربون، جہاں صرف مقرب فرشتے ہی حاضر ہو سکتے ہیں، سب فرشتے حاضر نہیں ہو سکتے. کہاں؟ علین کے اندر. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کہ ہرگز نہیں، بدکار لوگوں کی کتاب، بدکار لوگوں کی روحیں، بدکار لوگوں کے نام اعمال یہ سجین میں رکھے جاتے ہیں. سجین کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، تنگ جگہ، اور یہ جگہ کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے. یہ اللہ کا بنایا ہوا تہ خانہ ہے. وہیں پر بدکار لوگوں کی روحیں، بدکار لوگوں کی آتمائیں، بدکار لوگوں کے نام اعمال رکھی جاتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. اب دیکھیے، ذرا سوچئے کہ ایک انسان اگر نیک ہے تو جنت کے اندر ہے، عیش اور آرام میں ہے. وہ دنیا کے اندر حلوہ پوری اور یہ دیگر چیزیں کھانے کیوں آئے گا؟ جنت کے اندر وہ عیش و آرام سے ہے. اگر وہ نیک ہے تو مجھے تو کسی بھائی نے یہ کہا کہ مولانا اگر کسی انسان کو بیڑی پینے کی عادت تھی تو وہ بیڑی بھی رکھتے ہیں، استغفر اللہ، سگریٹ بھی رکھتے ہیں، شراب بھی رکھتے ہیں. مسلمانوں کی عقل کیسی مارے گئی ہے دیکھیے. یہ سیم غیروں کا عقیدہ ہے کہ آتما آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مومن ہے، نمازی ہے، وہ تو جنت کے اندر ہے، عیش اور آرام میں ہے، اسے دنیا آنے کی ضرورت نہیں اور آ بھی نہیں سکتی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے مومن، کسی کی روح دنیا میں آنا نہیں چاہتی ہے، کسی کی روح دنیا میں آنا نہیں چاہتی ہے سوائے ایک انسان کی، اور وہ کون ہے؟ شہید ہے. شہید کی روح اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں لڑوں اور قتل ہو جاؤں. بس اس کے علاوہ کسی کی روح، اگر مومن ہے، نمازی ہے، نیک انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اس کی روح آنا نہیں چاہتی ہے. اور جو بدکار ہوا، جو فاسق اور فاجر ہوا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے جیل میں ہے، اللہ کے قید میں. جو بے نمازی ہے، جو نمازی نہیں پڑھتا تھا، وہ اللہ کی قید سے چھوٹ کر کے کیسے آ جائے گا؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے. لوگوں نے کتنا برا عقیدہ رکھ لیا ہے. اب غیروں کے اندر یہ عقیدہ ہے، آوا گون کا عقیدہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پکا کر کے وہ لوگ رکھتے ہیں دریا کے کنارے.
کوا آ کر کے کھا کے گیا تو کہتے کہ ہاں آ کر کے کھا کے گیا. مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیز آ گئی ہے. تو یہ جو روح ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی اگر قید میں ہے تو آ نہیں سکتی ہے. جب اللہ رب العالمین کی قید میں ہے تو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں کر کے کیا فائدہ ہوا. تو بہرحال میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہمارے لیے، ہمارے سامنے میں یہ بات بالکل واضح ہے، کسی کی روح نہیں آ سکتی ہے. اب اس سے آپ ڈرنا چھوڑ دیجئے. کسی گھر میں کوئی مر جاتا، میں نے کہا نا کہ سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا، بولتے اس کی آتما آتی ہے، نہیں آ سکتی ہے. یہ بھی کتنا برا عقیدہ ہے کہ سال بھر اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، شب برات میں جا کر کے مل جاتی ہے. یہ لیجئے، اور دعا بھی کراتے ہیں کہ ہمارے بابا کی آتما کو شانتی ملے. جیسا غیر قوم والے کرتے ہیں ویسا مسلمان بھی کرتے ہیں. اور تو اور ہے میرے بھائیوں، دیکھیے کہ 15ویں شعبان اور شب برات کی رات میں میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، حلوہ وغیرہ کھاتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا ایک جنگ میں، غزوہ احد میں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹھی چیزیں کھائی تھی، اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں. غزوہ احد کب ہوا تھا جانتے ہیں؟ جس غزوے کے اندر، جس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دانت مبارک ٹوٹا تھا، وہ جنگ تھی غزوہ احد، جو شوال کے مہینے میں ہوا تھا. اور شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، اور لوگ حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں. دیکھ لیجئے، یعنی کہ 5-6 مہینے کے بعد کس طرح سے لوگوں نے خرافات کو شامل کر لیا. تو بہرحال میرے دوستو اور میرے بھائیوں، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی اس کا حکم دیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا. اور اس رات کے بارے میں جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ دراصل بدعت اور خرافات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے آسان مغفرت چاہتے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سال میں 2-4 رات بنا لی ہے. 2-4 رات جو ہے شب برات، شب معراج، یہ 2-4 رات بنا لی ہے، اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ بھائی تم سال بھر کچھ نہیں کرے تو چھوڑو، یہ تم اس رات میں نماز پڑھ لو، صلاۃ الالفیہ پڑھ لو، صلاۃ الغوثیہ پڑھ لو، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے عمل کر لو، تم پورے سال بھر معاف، تم جو کچھ بھی کیے سب معاف. تو لوگ جو کیا کر رہے ہیں؟ ایسی چیزوں میں دلچسپی لے رہے. اب روزانہ 5 وقت آ کے نماز کون پڑھے گا؟ جمعہ میں کون پہلے آئے گا؟ بہت مشکل ہے نا. آسان ہے لیکن لوگوں نے اسے مشکل سمجھ لیا. اب اس کے لیے آسان راستہ، شارٹ کٹ راستہ مغفرت کا، شعبان کی 15ویں شعبان کو جاگو اور جنت میں چلے جاؤ. اور شیطان بھی کیسا، دیکھیے جو چیز مسلم ہے، شب قدر کی 5 راتیں، اس میں عبادت کرنی ہے، لوگ اس میں نہیں کرتے، لیکن اس میں بہت زیادہ کرتے. تو یہ شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرا. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ استقامت کے ساتھ توحید پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور راستے پر قائم و دائم رکھے. آمین. اور ہر طرح کے شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں. رمضان آنے میں صرف 3 جمعہ بچا ہے. تو اگلے جمعہ کا خطبہ ہے، جو عنوان ہے وہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہر مسلمان 10 باتوں کو جان لے. ہر مسلمان، ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو نمازی ہے، جو بے نمازی ہے، رمضان سے پہلے ہر مسلمان 10 باتوں کو جان لے. تو اگر آپ کو ان 10 باتوں کو جاننا ہے تو اگلے جمعہ سے آپ پہلے سے حاضر رہے.